اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج بہت سارے لوگ بہت پریشان ہیں اور لوگ اکثر یہ مسئلہ مسائل پوچھتے ہیں کہ گھروں میں شیاطین ہیں، جنات ہیں اور یا شیطانی وسوسے آتے ہیں، یا جادو ہو گیا ہے، یا کسی کی بد نظر لگ گئی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی عظیم آیتیں نازل فرمائی ہیں، اگر میں اور آپ سب یقین مانیں اور صرف اس کے اوپر غور کر لیں تو ہمارے سب مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور ہم راہ ہدایت پر بھی آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات، ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہی کلمات سے قرآن پاک ہم سب کو عنایت کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو قرآن پاک اللہ کی طرف سے بہت عظیم تحفہ ہے ہم سب کے لیے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس کی عظمت اور شان سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے کلمات کی اصل تعداد تمہیں کیا پتا کتنی ہے؟ 7 سمندر جو دنیا پر موجود ہیں یہ سارے سیاہی بن جائیں اور روئے زمین کے درخت قلم بن جائیں اور رب کے کلمات کو لکھنا شروع کریں تو یہ 7 سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، سارے درختوں کی کلمیں ٹوٹ جائیں گی اور تمہارے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اتنی سیاہی اور پیدا کر لو اور اتنے ہی درختوں کے اور قلم کاٹ کر لکھ لو، پھر بھی تمہارے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اگر جادو کا، جنات کا، بیماریوں کا، وسوسوں کا، شیاطین کا خطرہ محسوس ہو، آپ کو یہ لگے کہ یہ سب کچھ یا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے، تو یہ کہہ دیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دعا ہر بھائی بہن بیٹا یاد کر لے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح شام کی دعاؤں میں بھی یہ دعا موجود ہے اور یہ کوئی مشکل دعا نہیں ہے، اور یہ دعا کے الفاظ کتنے عظیم ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلمات کی، اور انہی کلمات میں سے ایک عظیم و شان کلمہ آیت الکرسی ہے، اور اس کو کوشش کریں اپنی زندگی میں ہمیشہ اس کو پڑھتے رہیں، اور جو حدیث میں ہمارے لیے ہے ہم اس کو اپنے آپ پر لاگو کریں۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو قرآن مجید کی آیتیں اس طرح یاد کروایا کرتے تھے کہ ایک بچہ بھی ایسا نہ بچ جائے جو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت نہ کرے۔ آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا، یا کوئی جن آ گیا، یا شیطانی طاقتیں ہیں، یا جسم کے اوپر دباؤ پڑتا ہے، یا جھٹکے لگتے ہیں، اور پھر اس سے بڑی بدقسمتی کہ ایسے لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے اور ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں یا ان کا سہارا ڈھونڈتے ہیں جو بازاروں میں اپنی دکانیں سجائے بیٹھے ہیں۔ معاذ اللہ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں اور ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اپنا علاج کروانے، اپنے دکھوں کا مداوا ڈھونڈنے کے لیے، لیکن میرے عزیز بھائیوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا صاف اور سچا علاج آپ کو، مجھے، ہم سب کو بتایا۔ میں آپ کو چند حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ ان حدیثوں میں شیطان سے بچنے کے جو کلیے ہیں آپ نے ان پر غور کرنا ہے۔
پہلی حدیث بہت مشہور ہے، آپ سب نے بھی لازمی سنی ہوگی۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی گلے پر کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس گلے کی حفاظت پر مامور ہو گئے، اور آپ نے رات کو دیکھا کہ ایک چور چوری کرنے کے لیے آیا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چور کو پکڑ لیا۔ اس چور نے بڑے ترلے کیے، بڑی منت سماجت کی، اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں بڑا غریب ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، محتاج ہیں، مجھے چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں رحم آ گیا اور نرمی آ گئی، آپ نے چھوڑ دیا۔ اور جب اگلے دن وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ان کی خدمت میں پیش ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پہلے سے ہی وحی کے ذریعے خبر ہو گئی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، تیرے قیدی کا، تیرے چور کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بتایا؟ میرے عزیز بھائیوں، ہر کلمات کا، ہر علم کا مالک اللہ ہے، وہ جس کو جو چاہے جتنا چاہے عنایت کر دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ چور بہت غریب تھا، میرے دل میں ترس آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وعدہ لے کے چھوڑا ہے کہ دوبارہ نہیں آئے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا، وہ جھوٹا ہے، وہ دوبارہ بھی آئے گا، اگر دوبارہ آئے تو پکڑ کے میرے پاس لے آنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں اگلی رات کو وہ چور پھر آتا ہے اور پھر چوری کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پکڑ لیتے ہیں، وہ چور پھر منت کرتا ہے، سماجت کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو پھر ترس آ گیا، انہوں نے پھر چھوڑ دیا، اور پھر اسے کہنے لگے، اگر دوبارہ آیا تو میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دوں گا۔ جب اگلے دن پھر حضرت ابو ہریرہ آقا کریم کے دربار میں ان کی خدمت میں پیش ہوئے، تو میرے آقا کریم نے پوچھا، ابو ہریرہ، تیرے چور کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ ساری رات کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ پھر میرے آقا کریم نے فرمایا، ابو ہریرہ، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا، جب آئے تو پکڑ کے میرے پاس لے آنا۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہی چور تیسری رات پھر آ گیا چوری کرنے کے لیے۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا تو انہوں نے اسے پکڑا اور کہنے لگے، آج میں تجھے نہیں جانے دوں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کے دربار میں تجھے لازمی پیش کروں گا کہ اب اگر تو نے مجھے رسول اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے تو میں تجھے ایک ایسا کلیہ بیان کرتا ہوں کہ میں اگر آنا بھی چاہوں تو نہیں آ سکتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، وہ کون سا کلیہ ہے؟ تو وہ چور جاتے جاتے کہنے لگا، اگر تم آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرو گے بستر پہ جانے سے پہلے۔ اس روایت کے لفظ کیا ہے کہ بستر پر جانے سے پہلے اگر تم آیت الکرسی کو پڑھ لو گے تو اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے لیے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا کہ آیت الکرسی بستر پر جانے سے پہلے پڑھ لی یا بستر پر لیٹ کر پڑھ لی تو ساری رات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا۔ اور دوسری بات اس نے کہی کہ اس کی وجہ سے تمہیں کوئی بھی شیطان یا جن تنگ نہیں کر سکے گا۔ جب اگلے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارا چور کیا کہتا ہے اور اس کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، وہ پھر آیا تھا
اور اس نے مجھے ایک کلیہ بتایا جس کی وجہ سے میں نے اس کی درخواست سن لی اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے کیا کہا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اس نے کہا اگر بستر پر جانے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ بھی مقرر ہوگا اور تم شیطان کے شر سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تمہیں پتا ہے وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، ہے تو جھوٹا لیکن بات تمہیں سچی بتا کے چلا گیا۔ لیکن بات یہ ہے میرے عزیزوں، یہ حدیث، یہ واقعہ بہت ساری بہنوں بھائیوں نے سنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اپنی حفاظت کے لیے، ہر چیز سے بچاؤ کے لیے تو ہم آیت الکرسی کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اور آیت الکرسی پڑھنے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ آیت الکرسی بہت بڑی آیات نہیں ہے، چھوٹی سی آیات ہے، سورہ بقرہ کی آیات ہے اور تیسرے پارے کی ابتدائی آیتوں میں آیت الکرسی ہے۔ اور دوسری حدیث حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جہاں پر کھجوریں سکھایا کرتے تھے، ایک جن آیا اور ان کی کھجوروں کو چوری کرنے لگا۔ ابی ابن کعب نے اس چور کو پکڑ لیا، اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ یہ بھی 2-3 دن کا اسی طرح کا واقعہ ہوا، لیکن جب پہلی مرتبہ پکڑا تو اس میں یہ بات اضافی موجود ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا حضرت ابی بن کعب نے کہ تو جن ہے یا انسان ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جن ہوں اور میں نوجوان ہوں، اور میں جنوں میں سے بہت طاقتور نوجوان ہوں۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر کہا یہ تمہارے ہاتھ تو ایسے ہیں جیسے کتے کے پنجے ہوں، اور کہنے لگے کیا تمہاری تخلیق اسی طرح کی گئی ہے؟ تو وہ جن کہنے لگا نہیں، بلکہ میں ان میں سے کچھ زیادہ طاقتور ہوں، اور کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک کلیہ نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم مجھ سے محفوظ ہو جاؤ گے؟ یہ آخری دن کی بات ہے۔ تو صحابی رسول نے کہا کیا کلیہ ہے؟ تو اس جن نے بھی یہی کہا کہ اگر تم آیت الکرسی کو صبح کو پڑھو گے۔ اس حدیث کے اندر ایک بات اضافی موجود ہے، اگر تم آیت الکرسی کو صبح کے وقت پڑھو گے تو شام تک شیاطین سے بچ جاؤ گے، اور اگر شام کو پڑھو گے تو صبح تک شیاطین سے بچ جاؤ گے۔ میرے عزیزوں، اگر ہم آیت الکرسی کو ایک بار رات کو بستر پر جانے سے پہلے یا بستر پر لیٹنے کے بعد پڑھ لی تو ایک محافظ اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت کے لیے اترے گا، اور شیاطین سے بھی بچیں گے، جنات سے بھی بچیں گے، ہر بری چیز کے شر سے بچو گے، اور صبح تک شیاطین سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر صبح اٹھ کے پڑھ لی تو شام تک محفوظ رہو گے۔ اور ایک بات میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آیت الکرسی کے پڑھنے سے اگر شیطانی وصف سے شیطان کی طرف سے آتے ہیں یا کسی نے آپ پہ کچھ کروایا ہے یا کیا ہے تو وہ سب آیت الکرسی کے پڑھنے سے ختم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا کہ جب ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت کے لیے آ جائے گا تو آپ کے پاس کوئی شیطانی طاقت نہیں آئے گی، اور جو آپ پر بندش ہے یا جو آپ پر نظر بد ہے، وہ خواہ کسی بھی قسم کی ہے، وہ اولاد کی ہے، رزق کی ہے، شادی کی ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ایسی عظیم ترین آیات کے ہوتے کیا ہمیں کسی اور کی کوئی ضرورت ہے؟ میرے عزیز بھائیو، ہم وہ طریقے اپنائیں جو ہمیں قرآن میں اللہ نے اتارے ہیں، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ اور یہ آیت الکرسی اتنا زبردست عمل ہے، اگر آپ اس کو روزانہ پڑھتے رہیں گے تو شیطان آپ سے دور ہوتا جائے گا۔ اور اگر کسی بھائی بہن کو زیادہ پریشانی ہے یا مصیبت ہے یا مشکل ہے تو اس کو روزانہ رات کو اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھنے کے بعد
اس کو 21 بار یا 41 بار پڑھ لیں اور پانی پہ دم کریں، اور کوشش کریں کہ وہ پانی سب گھر والے بھی پئیں، اور جس کمرے میں رہتے ہیں اور یا جس دکان میں آپ ملازمت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا جہاں آپ کی بزنس کی جگہ ہے، تو اس پانی کا چھڑکاؤ بھی کریں، خود بھی پئیں اور پانی کو چھڑکاؤ بھی کریں، اور اس کو لگاتار تب تک کرتے رہیں جب تک آپ کو یقین نہیں ہو جاتا کہ ہر بری چیز جو ہے اس سے ہمیں نجات مل گئی ہے۔ کوئی جتنا مرضی آپ کے لیے برا کرے، جو مرضی کرے، لیکن اللہ کے کلام میں، اللہ کے نام میں بہت طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہر قسم کی شیطانی طاقتوں سے محفوظ رکھیں، اور جو مسلمان دوسروں کے لیے برا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم گے